تب بھی ان کے پاس مالوں کا انبار ہوتا ہے، مالوں کی زیادتی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اللہ رب العالمین کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک بارگی ان کو اپنی گرفت میں نہیں لیتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ آپ گاؤں سماج میں لوگوں کے اندر سنتے ہوں گے کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو کہہ کر بھول جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تب بھی ان کے پاس مالوں کا انبار ہوتا ہے، مالوں کی زیادتی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اللہ رب العالمین کو کہہ کر بھول جاتا ہے، ان کی عبادت نہیں کرتا ہے، قرآن مجید کو کہہ کر بھول جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اور زیادہ مزید مال عطا فرماتا ہے، ان کو ہر چیز کی فراوانی دیتا ہے، ان کے لیے ہر چیز آسانی کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ان کو آسان کر دیتا ہے تو آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ دی ہوئی چیز پر خوش ہو گئے تو ہم انہیں اچانک پکڑتے ہیں اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان کو دیتا ہے، اتنا دیتا ہے اور اس کی عادی بنا دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اچانک اس پر پکڑ کرتا ہے تو انہیں وہ ساری چیزیں یاد آتی ہے کہ ہم کس فراوانی میں جی رہے تھے اور ہمارے ساتھ اب کس طرح کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو دنیا دیتا ہے، جب دنیا دیتا ہے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو دھیرے دھیرے پکڑتا ہے اور ایسے گرفت کرتا ہے کہ پھر وہ ساری اپنی ساری خوشیوں کو یاد کرتا ہے اور وہ زیادہ اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کی سوچ میں ہے کہ انسان اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اللہ رب العالمین کو کہہ کر بھول جائے اور تب بھی ان کو مال کی فراوانی ہو رہی ہے، یہ سوچ کر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ آپ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ الغرض ہر کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزما رہا ہو لے کر کے، اور جس کو دے کر کے آزما رہا ہو وہ اس کو اللہ رب العالمین اس چیز کا عادی بنا رہا ہے۔ جب اس چیز کا عادت بن جائے گی تو یہ چیز جھیلنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، تو یہ ایک بھی تکلیف ہے۔ اسی لیے آپ لوگ اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں، اللہ رب العالمین کو کہہ کر نہ بھولیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں جس آزمائش میں بھی مبتلا کیا جائے اس آزمائش میں ہم آسانی کے ساتھ نکل سکیں، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی صاحب یا جتنے بھی مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، چاہے وہ بیماری میں ہو یا پھر کسی چیز کے پریشانی میں مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ کوئی بیمار ہو تو ان کی بیماری کو اللہ رب العالمین شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، آمین۔